کووڈ کے بعد نا ایک نوجوان آیا تو کہتا ہے کہ جس کووڈ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا. تو میں نے کہا کہ وہ کیا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا فیئر تھا نا کہ میری نوکری نہ چلی جائے. کہتا ہے کووڈ میں چلی گئی, ابھی تک زندہ ہوں. وہ جو فیئر چلا گیا نا اور اس کی جگہ بہتر جگہ پہ میری نوکری ہو گئی. تو کووڈ نے تو میرے لیے بڑی بھلائی کی ہے, کیونکہ میں بہت دبا ہوا تھا, پھنسا ہوا تھا, اور میں رازق کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں صرف رزق کو دیکھ رہا تھا کہ یہ بس میری یہیں سے پیسے آنے, وہ تو کہیں ہے ہی نہیں معاذ اللہ. لیکن جیسے ہی کووڈ آیا انہوں نے جی کتنے امپلائیز کو فارغ کیا, اور وہ جب نوکری چلی گئی کچھ عرصہ میں پریشان رہا, لیکن اس کو میں نے اوور کم کیا اور پھر ایک اور جگہ اپلائی کیا اور مجھے جاب اچھی مل گئی. اور اس پورے پروسیس میں جو نکل گیا میرے اندر سے وہ ڈر, وہ خوف تھا جو مجھے فضول کی جو میں ٹینشن لیتا تھا, جو میری غلط فہمی تھی, تو اللہ پالنے والا ہے جی. بالکل ایسے جی بالکل. دوسری بات سر, میکڈونلڈ کے جو کور ایشو ہے نا, میکڈونلڈ کیا کوئی بھی ایسی چیز جس کو ابھی تک میکڈونلڈ کے تھرو یہ پہچان نہیں ہوئی کہ فرقان کیا ہے نا, یا اسرائیل کی آرمی کو فری میل دینے والی کمپنی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم چھپ کے نہیں وار کرتے, ہم اپنی کاز کے ساتھ سنسیئر ہیں. انہوں نے یہ بتایا. میکڈونلڈ ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو, غور سے سمجھیں اس بات کو. میں بائیکاٹ کروا رہا ہوں, انشاءاللہ کیمپین شروع کی تھی, ابھی اس کے کچھ میکینکس ابھی زیر غور ہیں کہ کس طریقے سے پریکٹیکل کیا جائے. مسلمانوں کی کمپنیاں بین کریں, بائیکاٹ کریں. یہ 4 دن کا بائیکاٹ ہے, اس وقت سیز فائر ہے, 4 دن کا سیز فائر ہے. ابھی بچے مارنے کے لیے دوبارہ چیمبر میں گولی جا چکی ہوئی ہے IDF کی. اگلی بچی مری نا تو سوال میرے اور آپ سے ہونا ہے, کسی شک میں مت رہیے گا. مسلمانوں کی وہ والی پاکستان کی کمپنیاں بائیکاٹ کریں کہ جو خاموش بیٹھی بھی پیسے بنا رہی ہیں, ورنہ ہمارے پاس بھی میزائل اور گولیاں وہاں پہ لانچ ہو سکتی ہیں. ہمارے پاس بھی میں کہ مسجد سے تو میری امید ٹوٹ گئی فلسطین کے بعد. انہوں نے وہ موبلائز کر دیتے نا اور فتویٰ دلوا دیتے, بل پاس کرواتے پارلیمنٹ جا کے, اور روڈوں پہ آ کے لیکچر دینے کی بجائے, تو بہت پریشر آ سکتا تھا. انہوں نے کیا کیا ہے, جا کے بیعت کر لی ہے. اس چیف نے جو علماء کی کانفرنس بلائی ہے, اور سب نے کہتے نہیں سر آپ بادشاہ سلامت ہیں, اسلام کا ہمارے سے کچھ تعلق واسطہ نہیں. آئی گیٹ اٹ, اٹس اوکے. ہر دفعہ ایسے, اور بائی تو پاکستان میں نہیں, وہ ہر ملک کے علماء کرام نے جا کے کہہ دیا کہ نہیں سر پلیز ہماری جان بچ جائے, بس کانفرنس بلائیں آپ, یہ ریاست کا کام ہے کہ فلسطین بچے. میرے میں گواہ رہیے گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں دوزخ سے بچائے, مگر 7 اکتوبر کا مقدمہ ہر بالغ سے آخرت والے دن ہوگا. ایک فلسطین کا بچہ اور بچی لائن پہ کھڑی بھی ہوگی, اور ایک پاکستانی مرد مجھ جیسا ہر بچے کے سامنے جا کے شرمندہ ہو رہا ہوگا, اور پرچے کھلے ہوئے ہوں گے کہ تو کیا کر رہا تھا اس وقت. آپ کو تو اسلام سمجھ ہی نہیں آیا اگر آپ کو میری یہ بات راکٹ سائنس لگ رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کام نہیں حکومت کا کام. آپ کا بچہ پکڑوں نا میں, پھر میں دیکھتا ہوں آپ حکومت کے پاس جاتے ہیں یا میرے پاس آتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو بیگز میں اپنے بچوں کے حصے پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں فلسطینی گھر پہ. سو بہرحال اس طرح مت جائیں. اب مسجد نے تو ہاتھ اٹھا دیے, مفتی کی ڈگری ختم ہو گئی میرے سامنے. آئندہ کوئی بندہ میرے سامنے مفتی نہ بولے اپنے آپ کو, پھر دیکھیں میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. مجھے تو پتہ ڈرپوک لاچار ہے. یہودی ہمارے بچے مارے, اس کے گرد فتویٰ نہیں آتا آپ کو, بل نہیں پاس ہوتے آپ. توہین صحابہ بل کے پیچھے سارے مفتیان پہنچے, پارلیمنٹ میں بل پاس کروایا. سوچیں ذرا, یہ جو توہین اسلام کر رہا اسرائیل, اس کے خلاف بل نہیں پاس کرایا کہ بھائی تجھے میزائل چلانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان, تو خالی میزائلوں کا رخ ادھر کر. ایک فلسطینی $3800 میں مر رہا ہے اس وقت. یہ اوقات ہے مسلمانوں کی اس وقت کے فتوے کی. اگر ہم خالی میزائلوں کا رخ اس طرف کریں نا تو $22,000 کا ایک فلسطینی مرتا ہے. جس کو میتھس چاہیے ہو مجھ سے پوچھ لے, میرے پاس سارے نمبرز ہیں. اور اگر ہم نے کوئی ہوائی جہاز پیٹرولنگ پہ لگا دیے نا تو $61,000 کا ایک فلسطینی مرتا ہے. اتنے پیسے نہیں ہیں امریکہ کے پاس. یہ صرف دکھانے کی بات ہوتی ہے, ابھی چلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اگر ہمیں چلا دیا تو پھر کروڑوں میں جاتی ہے بات, لاکھوں میں بھی نہیں جاتی. آپ کو پتہ نہیں ہے منی وینز کسے کہتے ہیں, اس کو مانیٹری وینز کے تھرو کس طریقے سے امریکہ کو بیلنس کرنا پڑ رہا ہے, کدھر کس کو کتنے پیسے مل رہے ہیں. وہ تو چھوڑیں, وہ اسٹیٹس تو میں آپ کو پریزنٹ بھی کروں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے, مگر اتنی بیسک سی بات ہوتی ہے.
3.5 لاکھ مسجدیں 11 شہروں کے اندر ہیں, 11 ضلعوں کے اندر ہیں. ضلعوں کے اندر, ٹھیک ہے. ان 11 ضلعوں کے اندر اگر مسجد موبائل کر دیتی نا کہ بھائی, ورنہ پہنچ جاتے ہیں فیض آباد بلاک کرنے, ورنہ پہنچ جاتے ہیں ڈی چوک بلاک کرنے. بھائی ایک بل پاس کرانا تھا, آپ سے کس نے کہا سڑکیں توڑیں؟ فتویٰ ایشو کرتے جنانمس, پیغام پاکستان بل کے اوپر سارے علماء اکٹھے. تو پیغام اسلام بل تھا یہاں پہ لگا ہوا تھا. بینجامن نیتن یاہو ہمارا دشمن ہے, اور اس نے یہ بھی بولا تھا کہ مجھے ایک پاکستان سے, میں ایک ویڈیو دیکھا, جی وہ نام لیتا ہے, مجھے خطرہ ہی تو ایران اور پاکستان سے ہے. بالکل. آپ نہیں بولے گا, اب وہ پتہ کیا بولے گا کہ پاکستان کے علاوہ باقی ہر جگہ سے خطرہ ہے, یہ کچھ نہیں کرنے والے. اب اس کا دوسرا طریقہ میں نے کیا کیا, یہ میک ڈونلڈ والی بات, اس لیے میں نے یہ بات یاد ہے کہ مسجد تو نہیں ہم موبائل کر سکے, تو مارکیٹ موبائل کر دیتے نا, ہم بلینئر بنا دیں گے انشاءاللہ آپ کی کمپنی کو. اگر آپ پیسے نکالیں, شو کرائیں کہ آپ وار چیسٹ میں کریٹ کر رہے ہیں. حکومت کو لیوریج چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی کیوں, مجھے ہی پتہ ہے اس وقت پرائم منسٹر کو یا کسی بھی پرائم منسٹر کو کیا خطرہ ہے کہ بھائی اس وقت 350 روپے کا ڈالر ہے, تم کہہ رہے ہو ساحل میاں میزائل کروں خود کروں, 2000 روپے کا ڈالر ہو جائے گا, نیچے سے فلسطینی چھوڑا پاکستانی مرنا شروع ہو جائیں گے. جینون فیئر ہے ان کے. ہاں تو اسی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا. وی ول کریٹ اے وار چیسٹ. کمپنیز اونلی ٹاک ان منی, کمپنیز پیسوں میں بات کرتی ہیں. اس وقت بڑی کمپنی, میں نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر لسٹنگ نکالی, ان کے جتنے بھی کنزیومر ڈیموگرافکس ہیں وہ میرے پاس ہیں. مجھے تو پتا کس کس شہر میں کس کس کمپنی کا, پاکستانی کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں. اور میک ڈونلڈ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, پراکٹر اینڈ گیمبل, نیسلے اینڈ آل آف دیٹ اسرائیلی کریپ, اس کو چھوڑیں آپ, اس کو تو اڑائیں. پھر میں نے پاکستانی CEOs کو بھی اپیل کی ہوئی ہے, انشاءاللہ میک ڈونلڈ کی نوکریاں چاہیے, ہم آپ کو دیتے ہیں. ایک بھی نوکری والا بند جس کی ایک بھی تو نہیں آ جائے, لسٹ نکال لیں گے, 25,000 گیا, 25 لاکھ نوکریاں مل جائیں گی. کسی نے 1 دینی, کسی نے 10 دینی ہے, لسٹنگ بنا رہے ہیں ہم انشاءاللہ. نوکریوں کو والا میرا فلسفہ نہیں ہے, نوکری اللہ نے دینی ہوتی. پیسے ہم نے نکال کے پاکستان کی کمپنی سے وار چیسٹ میں ڈالنے, اور حکومت پہ پریشر ڈالنے کہ یہ لو پیسے, اور کیا چاہیے تمہیں. اکنامک پریشر نا تمہارے اوپر. اگر کمپنیز پریشر ڈالیں نا, مارکیٹ پریشر ڈالے, تو یہ پیپل پریشر سے بڑا پریشر ہوتا ہے, اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے. وی نیڈ ٹو بائیکاٹ دا سائلنٹ مسلمس. بیٹھے میں آرام سے اپنے ورنہ CSR کیمپین کرتی ہے جی, کورپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہماری. گاؤں میں جا کے دیواریں پینٹ کر رہے ہیں, تو بیواؤں کو سلائی مشینیں دے رہے ہیں, تو سٹیزن شپ کے وہ پورے کر رہے ہیں. تو اسلام کی سٹیزن شپ نہیں پوری کرنی, شاباش پیسے نکالیں. ادروائز وی آر گوئنگ ٹو گو ان بلاکیڈ اینڈ بائیکاٹ. دعا کریں, آپ کے تو سیٹھوں اور ان کارپوریٹ کے تو دلوں سے دعائیں, تہجد پڑھنا شروع کریں کہ یہ جنگ ختم ہو. ادروائز پاکستانیز آر گونا بائیکاٹ the Muslim companies who claim themselves as Muslims and can't spend a dime. ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اور عیاشیاں کریں, ڈرے ہوئے کیا ہیں, اپنے پرائیویٹ جیٹس اڑا رہے ہیں بیٹھ کے. ہمیں اب 16 اڑانے ہیں, آپ کے پرائیویٹ جیٹس تھوڑی دیر طرف پارک کر کے رکھیں, وہ پیسے چاہیے ہمیں اس وقت, بیکاز وی آر مسلمس. وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ پریشر, اور وہ مارکیٹ ایک اسٹرکچر طریقے سے پریشر میں ڈالوں گا. میں نے آپ سے کہا نا, ہم ٹریلینر بنا دیں گے, کھرب پتی بن جائیں گے. جس کمپنی نے اس طرح پیسے نکالے, سارا بزنس اس کو دیں گے ہم. یہ سول وار نہیں ہو رہی, اسٹریٹجک پالیٹکس ہو رہی ہے. پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے کہ مارکیٹ میں ان کمپنیوں کو پروجیکٹ کرو کہ جو ویزیبل دکھائیں ہمیں کہ پیسہ فلسطین کے لیے پاکستانی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں ہم, اور پاکستانی گورنمنٹ پہ پریشر آ رہا ہے کہ بھائی, اور وہ پھر ظاہر ہے امریکہ کو بھی دکھاتی ہے پھر پاکستانی گورنمنٹ کے, یار ہم کیا کریں, ہماری مارکیٹ کراش ہو رہی ہے ادھر, پورے پاکستان کا سارا تاجر اکٹھا ہو گیا, پریشر ڈال رہا ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اس جسٹیفیکیشن پہ تو بگ ڈیڈی امریکہ بھی کچھ نہیں بول سکتا نا کہ ہم کیا کریں یار, اس کی تو مجبوری ہے. اور نہ بھی ہو باہر میں کیا, امریکہ میری طرف سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا, پھر کوئک ون یہ ہوگی کہ وار چیسٹ استعمال کیسے کرنی ہے. پھر